آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی ہے۔ یہ بھی بت ہیں، ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا۔ اب صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش۔ ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا، یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت۔ جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا، آپ نے کہا یا صباح قریش۔ ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا، پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا، پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے، اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے، ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت۔ ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی، تو آپ نے کہا یا بنی فہر۔ فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک، تو آپ نے کہا یا بنی مر بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی۔ ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے بھاگے آتا، یا بنی تیم، یا بنی عادی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس، ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے اکٹھے ہوتے گئے۔ تو ابو لہب نے کہا ھذا قریش بین یدی، یہ سارے قریش قبیلوں کو میں نے نام لیے ہیں، کہ یہ تیرے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم تصدقونی،
اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ فَإِنِّي أُنذِرُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی۔ نصیب آگے جس چیز کا، تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت۔ آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے۔ چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی، یہ بھی بت ہیں، ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ نے کہ نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے سباحہ سے، سباحہ ہے تیرنا، اسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت و حکمت والا، بادشاہی کس کی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا، یہ چھوٹے چھوٹے صدر، وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، اتنے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا۔ ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔
کیا طاقت ہے اس کی، یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے۔ اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے، وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی چکی کے اندر وہ پس کے سرما بن جاتا ہے۔ مچھلی بھی کوئی چھوٹی تھوڑی تھی، ویل مچھلی تھی۔ تو کس نے مچھلی کے پیٹ میں موت کو حکم دیا کہ نہیں آئے گی؟ تو مچھلی کو حکم دیا مہمان ہے تیرا، نہیں کھائے گی تو۔ مچھلی کو حکم دیا شیشہ بن جا، پانی کو حکم دیا سفید بن جا۔ کوئی 200-400 میٹر کے بعد تو روشنی جاتی نہیں، سورج کی گوپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یحیی، زندگی دینے پر آؤں، مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دیکھاؤں۔ آگ کے شعلے آسمان کو جا رہے ہیں، ابراہیم کو کیسے ڈالیں؟ تو کوئی قریب بھی جاتے تو جلتے تھے، تو ابراہیم سے کہنے کہ تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے تسی آپ لے جاؤ۔ آخنا یہ انہوں لے جا بھی ہے تو آپ بھی مرنے ہیں، ان کی کریے۔ شیطان آیا، اس نے ایک ان کو غلیل بنا کے دی، کس میں ڈال کے پھینکو، اس میں سے نکلے اور اڑے۔ ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کا حاجتن ابراہیم، کوئی ہماری ضرورت، اما الیکم فلا اما الی فنا، تم بھی میری طرح مخلوق ہو، مجھے تمہاری حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ میری ضرورت ہے۔ جبریل، میکائیل، تم کیا میری کر سکو گے؟ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جلانا چاہتا تو میں جل جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے تیری اور میکائیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یا آگ کے اوپر پہنچے ہیں تو اوپر سے حکم ہے، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے۔ پھر دوسرا حکم ہے، وَالسَّلَامَ، سلامتی سے ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ سردی لگنے لگ جائے۔ آگ کے ڈھیر پہ موت کا ارادہ نہیں ہے، کس نے بچایا؟ ہم نے اپنی زندگی اور موت ان بادشاہوں کے حوالے سمجھی ہوئی ہے، یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ یہ مچھر کو بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ ہے، اللہ یحیی، کہ وہ زندگی کا ارادہ کرتا ہے، پوری دنیا مل کے مارنا چاہے، اللہ کی قسم نہیں مار سکتا۔ فرعون نے کتنے بچے قتل کیے موسیٰ کو مارنے کے لیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پالا، 30 سال تک ان کی گود میں پالا۔ آگ کے ڈھیر پر گرے، جبریل آئے، جنت سے کرتا لائے اور چونکہ ان کو ننگا پھینکا گیا تھا، تو سب سے پہلے اللہ کے نام پر جنہیں ننگا کیا گیا وہ ابراہیم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھیں گے، نبی بھی، ولی بھی، صحابہ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ہوں۔
جو کہ وہ سب سے پہلے ننگے کیے گئے، ثم انا، پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو پہنائے جائیں گے، پھر پتہ کون ہے؟ کہ پھر معزمین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ ہمارے معزم جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ تم چودھریوں کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور اذانیں بھی دیتے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا کہ اللہ ان کو کیسے کپڑے پہنائے گا۔ میں اور تم ننگے کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دینے والے کپڑوں میں ہوں گے، ان کا سردار آگے بلال حبشی ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک چیز کی حسرت رہ گئی کہ میں اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے اللہ کے نبی سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ میرے بچوں جب بڑے ہوں تو اذان ان کے سپرد کی جائے، جو جنت کے سردار ہیں، جو میری نبی کی آنکھوں کا تارا ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نبی کے دل کا نور ہیں، نبی کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے، اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، وہ کہہ رہا میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی، ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تھا میں اذان دوں گا۔ یہ ایم پی بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی۔ آخر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی گئی۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اذان دی، جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہے ہیں۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی، اور مدینے میں داخل ہوتی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا تو ایک دم گر پڑے وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتا تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں میں تھا، پر بلال کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوں سے بھر دیا بلال کی اذان نے۔ ہاں،
قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لینا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج لو، ہماری کتابوں میں لکھا اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو نماز پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو کہہ سے۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے۔ وہ پھر رونے لگے کہ نہیں، ایک دفعہ قسم پہلے توڑی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوں سے بھر گئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکلوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس سے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہیں۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے اس سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا، جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا، سکندر اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے۔ اعظم اٹھا نہیں جا رہا، آخری الفاظ کوئی ہے،
مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچوں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، باب العراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دیا۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاک سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔